الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و تمجیدات، بڑائی، کبریائی، بزرگی، برتری اللہ احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے ہی خاص ہے. یہ سب کا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، علیم بذات الصدور ہے، فعال لما یرید ہے، ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے، علی کل شیء قدیر ہے. ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام اس عظیم ہستی کے اوپر جس کو اللہ نے اس کائنات کی رہنمائی کے لیے اس دنیا میں آخری نبی بنا کے مبعوث فرمایا، جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جمعۃ المبارک کے مبارک لمحات جو کہ بلا شبہ ایک بہت مختصر وقت ہوتا ہے، اس میں بغیر کسی تمہید کے چند باتیں اللہ کی توفیق و رحمت کے ساتھ میں آپ احباب کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. جناب موسیٰ کلیم اللہ
علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم پہ اپنی قوم کے افراد کو اپنے ساتھ لے کر طور پہاڑ کی طرف جا رہے ہیں تورات کو لینے اور وہاں کچھ ایام گزارنے۔ جیسے جیسے طور پہاڑ قریب آ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے چال میں، شوق میں، جذبے میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ آپ اس کے قریب جب گئے تو قوم کے افراد پیچھے رہ گئے اور آپ پہلے ہی وہاں پہنچ گئے۔ اللہ جلال کو تو ہر بات کا علم ہے، علیم بذات الصدور ہے، اس کے باوجود اللہ جلال نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، موسیٰ تو اپنی قوم سے پہلے کیوں آ گیا؟ قوم پیچھے رہ گئی اور تو پہلے آ گیا، ان کو ساتھ لے کر آنا تھا۔ لیڈر اور قائد تو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جلال کے حضور یہ بات عرض کی کہ اللہ جی قَالَهُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ، اللہ وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، وہ بھی آ رہے ہیں، لیکن میں پہلے اس لیے آ گیا وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ تاکہ میرا رب میرے اوپر راضی ہو۔ پتہ یہ چلا کہ جو شوق سے، جذبے سے اللہ کی طرف جاتا ہے، رغبت اختیار کرتا ہے، جذبہ دکھاتا ہے، اللہ اس کے اوپر راضی ہو جاتا ہے۔ جناب زکریا علیہ السلام دوران جمعہ نہیں بولنا چاہیے، آپ کیوں ایسے باتیں کریں، سب کی توجہ بن رہا ہے۔ جناب زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، ضعیف، کمر جھک گئی ہے، پاک سفید، ان کی بھی یہ حالت ہے، ان کی اہلیہ محترمہ کی بھی یہی حالت ہے۔ ایک دفعہ یہ دیکھا کہ مریم صدیقہ جو ان کی کفالت میں تھی سلام اللہ علیہا، وہ بے پوس میں پھل کھا رہی، جن کا موسم نہیں، جو اس علاقے کے نہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ مریم کے پھل کہاں سے آئے، جو زیر تربیت تھی، جو زیر کفالت تھی، ان سے پوچھا کہ یہ پھل کہاں سے آئے۔ ثابت یہ ہو رہا ہے کہ ہمیں بھی اپنی اولادوں سے پوچھنا چاہیے یہ موبائل کہاں سے آیا، یہ فلاں چیز جو گھر میں لے کر آئی یہ کہاں سے آئی۔ پوچھا اس سے یہ پھل کون دے کے گیا ہے، یہاں تو ملتے نہیں۔ تو کیا عقیدہ تھا مریم صدیقہ کا؟ کہہ سکتی تھی آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کے تو فعل ہی تو سب کچھ مل رہا ہے، آپ کا دیے تو کھا رہے ہیں۔ آج مسلمان بڑی ایسی باتیں کر دیتے ہیں، جناب تھوڑا دیتا ہی دکھائے، کتنا بڑا شرکیہ جملہ ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کون کھلا سکتا ہے کسی کو، یہاں تو دیوالے چھیننے والے نظر آئیں گے۔ کیسا عقیدہ تھا؟ کہا قالت هو من عند اللہ، یہ مجھے میرے اللہ نے کھلایا۔ نبی کو یہ بات کہہ رہی، نبی سے اوپر کون ہو سکتا ہے؟ بابرکت، متبرک، عظمت والا، مقام والا، نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ ان کو فرما رہی عرض کر رہی ہے کہ یہ مجھے میرے اللہ نے دیا۔ تو جناب زکریا علیہ السلام کا وہ جو چنگاری تھی نا، بجھ رہی تھی، وہ ایک
مرتبہ دوبارہ سلگنا شروع ہو گئی. اب لوگوں کے سامنے بات کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. لوگ کہیں گے اس عمر میں اس حالت میں ایسی باتیں کرتے ہو. الگ چلے گئے اور اپنے اللہ سے یہ باتیں کرنی شروع کر دی. کیا انداز ہے، کیا باتیں کی. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اے میرے اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑنا، مجھے اکیلا نہ چھوڑنا. اللہ تو بہترین وارث عطا کرنے والا ہے. جناب زکریا علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ مجھے بیٹا دے دے، تیرے آگے کون سا مشکل ہے، تو کون سا دیکھتا ہے کہ جوان ہے کہ بوڑھا ہے. تو بغیر باپ کے بھی دے سکتا ہے، بغیر باپ کے دے سکتا ہے کہ پھر بوڑھا ہو. اللہ ذوالجلال نے جناب زکریا علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کیا. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے جناب زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا. کیسا قبول کیا؟ ان کو ایک ایسا بیٹا عطا کیا کہ صرف بیٹا ہی نہیں تھا، نبی بھی تھا. صرف نبی ہی نہیں تھا، اس کا نام بھی اللہ ذوالجلال نے خود رکھا. کسی کا نام کسی کا باپ رکھتا ہے، کسی کی والدہ رکھتی ہے، عزیز و وقار بہن بھائی رکھتے ہیں. اللہ جی اتنی محبت، بیٹا دینا تھا دے دیتے، لیکن نام بھی خود یحییٰ رکھا. بیٹا دیا، نبی عطا کیا. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا، بیوی کو اس قابل بنایا جو بانجھ ہو چکی تھی، بیٹا جنم دینے کے قابل بنایا. کیا خوبی تھی جناب زکریا کی دعا میں، کیا خوبی تھی. تو اللہ ذوالجلال اس خوبی کا ذکر فرما رہے ہیں. فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. جناب زکریا علیہ السلام نیکی کے کام بڑے شوق سے کیا کرتے تھے. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، سبقت لے کے جاتے تھے، بھاگ کے کرتے تھے، رو کے نہیں کرتے تھے، دھکے شاہی سے نہیں کرتے تھے، مجبوری کے تحت نہیں کرتے تھے، شوق سے کرتے تھے. اور شوق کا عالم کیا تھا؟ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، رغبت کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ اللہ سے دعا مانگتے. یدعوننا، اب ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، آمین آمین کہہ رہے ہیں، کسی کی توجہ کسی طرف ہے، کوئی باتیں سوچ رہا ہے، کوئی باتیں سوچ رہا ہے. پوری خشیت، توجہ اور توکل کے ساتھ. پتہ یہ چلا کہ جو بندہ جذبے کے ساتھ اور شوق سے اللہ ذوالجلال کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کو پکارتا ہے، اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتے ہیں. جو کام ہو ہی نہیں سکتا فطرت دنیا کے اصولوں کے خلاف، اللہ وہ بھی کام کر دیتے ہیں. لیکن بات کیا ہے؟ شوق. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، جذبہ دکھاتے، شوق دکھاتے تھے. اب میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. جناب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن نماز پڑھنی شروع کی. نفلی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ قرآن کی تلاوت شروع کی. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ساتھ ہی سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع کر دی. شوق کا یہ عالم تھا، آپ کی رغبت کا یہ عالم
جس محبت کے ساتھ آپ تلاوت کر رہے تھے میں نے اپنے ذہن میں اس بات کا گمان کر لیا کہ کم از کم اللہ کے نبی 100 آیات تو ضرور پڑھیں گے، 100 آیتیں تو ضرور پڑھیں گے، پھر رکوع میں جائیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے 100 آیات مکمل کی، لیکن آپ رکوع میں نہیں گئے، آپ نے آگے پڑھنا شروع کیا۔ میں نے سوچا کہ اب جیسے آپ پڑھ رہے ہیں نا 200 آیات پڑھ کے پھر آپ رکوع میں جائیں۔ 200 آیات آپ نے مکمل کی، آپ رکوع میں نہیں گئے۔ میں نے سوچا یہ انداز بدلا رہا ہے، یہ شوق بدلا رہا ہے کہ آج سورۃ البقرہ مکمل پڑھ کے پھر ہی رکوع میں جائیں۔ سورۃ البقرہ مکمل پڑھی آپ نے، آپ پھر رکوع میں نہیں گئے، حتیٰ کہ آپ نے سورۃ نساء کی تلاوت شروع کر۔ میں نے سوچا کہ آج سورۃ نساء بھی مکمل کریں گے، پھر رکوع میں جائیں۔ سورۃ النساء مکمل کی، اس کے بعد آپ رکوع میں پھر نہیں گئے، آپ نے سورۃ آل عمران کی تلاوت شروع کر۔ سورہ آل عمران کی تلاوت مکمل کرنے کے بعد اللہ کے نبی پھر رکوع میں گئے۔ اتنا لمبا رکوع کیا، اتنا لمبا رکوع کیا جتنا لمبا قیام تھا، اتنا لمبا رکوع۔ پھر آپ کھڑے ہوئے، اتنا لمبا کھڑے ہوئے جتنا لمبا رکوع تھا۔ پھر سجدے میں گئے، سجدہ بھی اتنا ہی لمبا جتنا لمبا رکوع اور قیام تھا، اتنا لمبا سجدہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ کبھی ہم نے زندگی میں کوئی 15-20 منٹ کا ایک سجدہ کیا ہو، 15-20 منٹ، آدھے گھنٹے کا، گھنٹے کا، ہماری حالت پتہ کیا ہے؟ ہم نادرہ کے دفتر کے سامنے سارا دن دلیل ہوتے ہیں۔ ہم نے کسی افسر کو ملنا ہوتا ہے تو سارا دن اس کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، ساتھ ہی انجوائے بھی کرتے ہیں کہ صاحب آنے، بس جب وہ مل جائے تو ساری پریشانی اور تھکاوٹیں اتر جاتی ہیں۔ ہم نے کسی ڈاکٹر کو چیک اپ کروانا ہوتا ہے تو وہ اندر گپے لگا رہے ہوتے ہیں، پر مریض سارا دن 5 گھنٹے ہم وہاں خراب ہو کے آتے ہیں۔ تو جو مالک ہمارے انتظار میں ہے، جس کے پاس ہماری ہر پریشانی کا حل موجود ہے، کبھی کوئی 1 گھنٹے کا سجدہ زندگی میں 40 50 60 سال کی زندگی میں کوئی ایک سجدہ ایسا ہو، یہ ایک سجدہ ہے جسے تم گرم سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ کوئی ایک سجدہ ایسا کر کہ اللہ پاک کہے کہ میرا بندہ ہے، کیا مجھ سے چاہتا ہے، اتنا تو آنسو بہا رہا ہے، اتنا لمبا سجدہ ہے، کیا لینا ہے تمہیں؟ پھر وہ مالک تمہیں دے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ادھر تو ناممکن کو ممکن اللہ بنا رہے ہیں۔ جناب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ پاک نے نکال کے باہر نکال دیا، اللہ وہ تو تیرے نبی تھے، اللہ فرماتے ہیں یہ بات نہیں ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ آپ کو بھی اسی طرح نجات دوں گا، اسی طرح ناممکن کو ممکن بناؤں گا، لیکن کم از کم عقیدہ تو نبیوں والا ہونا چاہیے، کوئی اللہ کی ذات کے اوپر توکل تو ہونا چاہیے، کوئی تعلق تو ظاہر کیجیے، کچھ منت اللہ کی تو مانگنے والی کو شکل تو بنائیے، کچھ وقت لگائیے تو صحیح۔ کتنے شوق کی بات ہے، ایک دن آپ اتنا روئے، اتنے آنسو بہائے، داڑھی مبارک آنسو سے تر، اگلا زمین کپڑوں کا حصہ صحیح نہیں، بانگ کی روایت ہے، وہ آنسو سے تر، جہاں آپ رکوع میں گئے وہ زمین کا حصہ آنسو سے تر۔ جناب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، اذان کا وقت ہوا، آواز دی اللہ کے نبی السلام، جب دیکھا اللہ کے نبی کی یہ حالت ہو چکی ہے، اللہ کے نبی آپ اتنا آنسو بہاتے ہیں، آپ اتنا کیوں روتے ہیں، آپ نے یہ اپنا کیا حال کر لی ہے؟ تو آپ نے کیا عرض کی؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ ذوالجلال کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اے بلال، آج قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی جس آیت نے مجھے اس طرح رونے پہ مجبور کر دیا۔ اللہ ذوالجلال کا قرآن اس بات کا اعلان فرما رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض
واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الألباب، بے شک زمین اور آسمان کی پیدائش میں، رات اور دن کے بتدریج آنے جانے میں عقل والے، فہم والے، شعور والے لوگوں کے لیے بڑی ہی نشانیاں ہیں۔ ایک عید نے اتنا اڑا کے رکھ دیا، ہم 30 سپارے سنتے ہیں کبھی نہیں روتے، 30 سپارے پڑھتے ہیں ہم سنیں بات تو بات میں رکھ کر ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام اتنا لمبا رکوع قیام کرتے ہیں، بات تو شوق کی ہے، شوق کی بات ہے نا۔ یہاں ہم تو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ابھی آئیں گے ہمارے بھائی، آپ ماشاءاللہ مجھے خوشی کہ پہلے تشریف فرمائیں، موسم کی خرابی کی وجہ سے کئی ساتھی نہیں آئے، لیکن جو ہماری مسجدوں کی روٹین ہے لوگ دیکھتے رہتے ہیں۔ اب مولوی صاحب جماعت کھڑی کرنے والے ہیں، بھاگ جلدی جائیں، جلدی جائیں، جا کے نماز پڑھ لیں، ساتھ مل جائیں، جمعہ ادا کریں۔ پھر ایسے بھاگنے کی جلدی ہوتی، جتنا ٹائم کی پابندی ہم مسجدوں میں، جنازوں میں، ان چیزوں پہ کرتے ہیں، ایک ہی تو اصول والا کام ہماری قوم میں بچا ہے کہ کم از کم چلو نمازیں تو ٹائم پہ پڑھتے ہیں، مگر نہ دنیا میں کوئی اور کام بغل پہ نہیں۔ جس طرح ہم بھاگ، یعنی دھکے ایسے ہمارے چہروں پہ ہوتا ہے جیسے پتہ نہیں کسی نے پکڑ کے لا کے ہمیں زبردستی یہاں کھڑا کیا ہے، ابھی ہمیں بھاگنے کا راستہ ملنا چاہیے۔ اگر کوئی نماز تھوڑی سی کوئی قاری صاحب کہہ رہے لمبی کر دیں تو بعد میں آپ کہیں کہتے ہیں قاری صاحب آئے تو ہمیں اعتراف کی مشاعر شروع کر دیں، یہ ہے۔ اور ادھر کیا ہے، جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، 22.5 لاکھ مربع میل کا حکمران نماز خود پڑھا رہا ہے۔ کاش حکمرانوں کو نماز پڑھانے کا طریقہ آ جائے، یہ کبھی نہ ڈریں، کبھی گریز نہ کریں اگر ان کو نماز پڑھانی آتی ہوتی، یہ تو کی بات ہم نے سنی ہوئی ہے ان کی صورت اخلاص اور دیگر صورتیں۔ تو نماز خود پڑھا رہا ہے، ابو لولو فیروز مجوسی نے حملہ کر دیا دوران نماز، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بازو پکڑ کے ان کو مسلح پہ کھڑا کیا، خود زخمی حالت۔ صحابہ اکرام نے 22.5 لاکھ مربع میل کا حکمران، پیغمبر کی امت کا سب سے بڑا جرنیل، دنیا کی 2 سپر طاقتوں کو اپنے قدموں کے نیچے روندنے والا، جس کے متعلق برنارڈ شاہ نے یہ بات کہی تھی کہ ایک عمر دنیا میں اور آ جاتا تو اسلام کے علاوہ کوئی مذہب نظر نہ آتا۔ کونین کے تاجدار نے زبان نبوت سے جس سے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس رستے میں عمر چل پڑتا ہے شیطان وہ رستہ بدل جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا اللہ عمر ابن خطاب کو نبوت کا تاج پہناتے۔ پیغمبر کا اتنا فہیم، اتنا دانشور، اتنا سمجھدار صحابی کہ دنیا میں رائے دیتا ہے اپنے پیغمبر کو، اللہ آسمان سے قرآن پڑھا کے نازل فرما دیتے ہیں۔ اس عمر کی بات کر رہا ہوں، اللہ کی قسم ہے دنیا کے اندر کسی قوم کے پاس عمر جیسا کوئی بندہ نہیں ہے، کوئی لیڈر نہیں ہے۔ اسی لیے تو تحریک پاکستان کے موقع پر جب لاہور کے مسلمان نکلے تھے اور انگریز سرکار کو للکارتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ اگر ہم سب نکل آئے تو جنگیز خان اور ہلاکو خان کے دور کو تازہ کر دیں گے۔ اس وقت بولا ہندوؤں کا رہنما جواہر لال نہرو، اس نے کہا مسلمانوں کاش تم نے اپنی تاریخ کو پڑھا ہوتا تو کبھی بھی چنگیز خان اور ہلاکو خان کا نام لے کر انگریز کو نہ ڈراتے۔ تمہیں اس بات کا علم ہی نہیں کہ تمہارے پاس تو فاتح روم و ایران اور فاتح فلسطین جناب عمر ابن خطاب جیسے عظیم ہیرے بھی تمہاری تاریخ میں موجود ہیں۔ وہ عمر ابن خطاب تڑپ رہا ہے، اس کے باوجود صحابہ کرام نے اپنی نماز کو نہیں چھوڑا بلکہ نماز کو مکمل کیا۔ کتنی بڑی بات ہے، کوئی معمولی بات ہے نماز؟ عظیم بتا، عظیم نقصان ہونے جا رہا ہے مسلمانوں کا، اور نماز کو مکمل کیا۔
مکمل کی نماز. عمر ابن خطاب کو اٹھایا, بے ہوش ہو گئے, لے کر گئے, مجمع لگا ہوا ہے, دنیا اکٹھی ہے, ہر بندہ افسردہ ہے. ایک بندہ آیا, اس نے آ کے کہا کیا عمر ابن خطاب نے اپنی نماز مکمل کر لی تھی؟ ساتھیوں کو اس بات کا غصہ لگا. انہوں نے کہا یہ کوئی موقع ہے اس طرح کے سوال کرنے کا؟ یہ پوچھ ہوا کیا ہے, چوٹ زیادہ تو نہیں لگ گئی, معاملہ زیادہ تو خراب نہیں, کوئی دوائیا جملے بول. تو واقعی صوفی صاحب یہ بات کی نماز پڑھ لی تھی کہ نہیں پڑھ لی تھی؟ اس نے کہا بھائی میرے اوپر خفا نہ ہو, میرے اوپر ناراض نہ ہو, جتنا میں عمر ابن خطاب کو جانتا ہوں اللہ کی قسم ہے جب ان کو ہوش آئے گی تو سب سے پہلے ان سے یہ سوال کرنا کہ آپ نے نماز مکمل کر لی تھی کہ نہیں کی تھی, کیونکہ مجھے پتا ہے عمر کو اتنا دکھ اپنے اوپر حملے کا اور اپنی جان جانے کا نہیں پہنچے گا جتنا دکھ اس بات کا پہنچے گا کہ ان کی نماز مکمل نہیں. گھروں کے گھر بے نماز, محلوں کے محلے بے نماز, شہروں کے شہر بے نماز. ہم نے اس کو معمولی سمجھا, کوئی ایک پڑھ لیتا ہے صبح کے وقت, باقی چھٹی. کئیوں کی دیہات میں ماشاءاللہ جمعے والے دن ہوتی ہے, کئی عید والے دن ملتے ہیں. کیا سمجھا ہم نے نماز؟ یہ کچھ جذباتی باتیں ہیں. یہ اٹھا گیا اللہ کا قرآن, فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا. ان کے بعد ایسے نہ خلف آئے, انہوں نے کیا کہا, کیا کیا؟ اب خود ہی ترجمے پہ غور کر لیں. اضاعوا الصلاة, زوال کے ساتھ, اضاعوا الصلاة, نمازوں کو ضائع کیا, واتبعوا الشهوات, اپنی خواہشات کی پیروی کی, فسوف یلقون غیا. نتیجہ کیا نکلا کہ جہنم ان کا مقدر بن گئی, جہنم. یہاں کسی کے ساتھ بات کر کے گیا مولوی جانے دیں, اللہ بڑا غفور رحیم ہے, معاف کرے گا. اللہ کی قسم ہے اللہ غفور رحیم ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن وہ غفور رحیم خود ہی تو یہ بات ارشاد فرما رہا ہے, اللہ ہی تو فرما رہے ہیں. کیا اللہ پاک غلط بیان نہیں کر رہے نا؟ نعوذ باللہ. بتلائیے کہ اللہ پاک جو بات کر رہے ہیں اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے. ومن اصدق من اللہ حدیثا, اللہ سے بڑا سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بڑا سچا وہ خود یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ جہنمی جہنم میں جائیں گے, ان سے سوال کیا جائے گا ما سلککم فی سقر, کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے کر آئی ہے؟ تو ذرا پوچھیں حفاظ کرام سے ان کا جواب کیا ہوگا؟ پہلا جواب ان کا یہ ہوگا قالوا لم نک من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اب بتلائیے, یہ غفور رحیم خود ارشاد فرما, یہ اللہ پاک خود یہ بات ہے, بے نماز بندہ جہنم میں جائے گا. بقیما بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. یہ کوئی ایک نماز نہیں ہم پڑھ سکتے, دن رات ایک ایک لمحہ ایک ایک سانس اس کا ادا کیا ہے. ایک نماز نہیں, ہم ایک سجدہ نہیں کر سکتے. کبھی ہم نے اس بات پہ غور نہیں, اسی لیے وہ ہم سے تو وہ ہندو شاعر بہتر تھا جس نے کم از کم یہ بات سوچ تو لی. اس نے کہا ایک دروازے کو اے عذاب جب چھوڑا تو پھر, ایک دروازے کو اے عذاب جب چھوڑا تو پھر کیا بتلاؤں کتنے دروازوں پہ رسوائی. کبھی آئیے تو صحیح اس کے در پہ. ہم نے ان باتوں کو معمولی سمجھا اور ادھر کیا ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے, میں آپ کے سامنے باتیں بیان کرتا صحابہ کرام کی, آپ کو پتہ چلتا کہ ایسے نہیں اللہ نے ان کو جنت کے سرٹیفکیٹ عطا کیے. کس طرح ان کے دلوں میں شوق تھا, ہر چیز لٹا دی, ہر چیز ختم کر دی اپنے اللہ کی خاطر. والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو مومن ہوتے ہیں سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو اپنے رب سے کرتے ہیں. کیا محبت کی ہے ہم نے, زبان سے تو کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں. اور یہ دیکھیں اللہ اکبر. امام محمد بن منقدر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
ایک ہمشیرہ تھی ان کی، ایک والدہ تھی اور خود تھے جو گھر میں رہتے تھے. تو رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا. 3 حصوں میں. پہلا حصہ ماں اور بیٹا سو جاتے تھے، ہمشیرہ جاگتی تھی، اللہ کی عبادت کرتی تھی. دوسرا حصہ پھر والدہ کو جگا دیتی تھی، اور تیسرا حصہ پھر والدہ اپنے بیٹے کو جگا لیتی تھی. امام محمد بن منقدر پھر صبح تک وہ جاگتے تھے. امام صاحب یہ ترتیب ایسے کیوں بنائی ہے؟ فرمایا بس دل کی تمنا یہ ہے کہ رات کا ایک لمحہ بھی ہمارے گھر میں ایسا نہ گزرے جب اللہ کا ذکر نہ ہو. قرآن پاک نہیں پڑھتے، موبائل کھلے ہیں ماشاءاللہ ساری رات جاگتے ہم بھی ہیں، ہم بھی شرمندہ دار ہیں، لیکن ہمارا اور ان کا جاگنا بڑا زمین آسمان، بلکہ متضاد. وہ فرما برداری میں جاگتے ہیں، ہم نافرمانی میں جاگتے ہیں. کیا ہے ہم، کہاں ہم کھڑے ہیں؟ لیکن کسی کو ہاتھ لگا کے دیکھو نا، 11,000 وولٹ سے کم کا کرنٹ نہیں ہے کسی. فلاں بندہ ایسے، فلاں بندہ ایسے، فلاں بخشا گیا تو توبہ. تو ہم تو پھر بغیر حساب سے جنت میں جائیں. ایسی باتیں اور ایسے جملے ہم نے یاد کیے ہوئے ہیں. جب بھی بات کریں گے ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ کہ ہر دوسرے بندے کو اپنی دنیا اور اگلے کی آخرت کی فکر. جب تک دیکھتے رہے اوروں کے عیب و ہنر، اپنے گناہوں کی نہ رہی خبر، جو ہی پڑی اپنے عیبوں پہ نظر، تو نگاہوں میں کوئی برا نہ رہا. یہاں کون دیکھے گا؟ ادھر کون دیکھے گا؟ کون بدلے گا اپنے آپ کو؟ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. قرآن یہ بات کہہ رہا ہے. امام اعمش رحمۃ اللہ، جناب سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میری زندگی کے 20 سال ایسے ہیں، 20 سال زندگی کے ایسے ہیں کہ ایک نماز بھی ایسی نہیں گزری 20 سالوں کے دوران کہ مسجد میں اذان ہو رہی ہو اور میں مسجد میں موجود نہ ہوں. ایک نماز بھی ایسی نہیں. ہمارے اندر کیا شوق ہے؟ ہر بندہ اپنا محاسبہ کر سکتا ہے خود. کتنا شوق ہے ہمارے اندر. امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ نبینا ہے، نبینا فرماتے ہیں کہ میری زندگی کے 40 سال ایسے ہیں، 40 سالوں میں صرف ایک نماز ایسی ہے جو میں نے با جماعت نہیں پڑھی، جماعت سے میں رہ گیا تھا. 40 سالوں میں صرف ایک نماز. نبینا بندہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ ایک نماز صرف 40 سالوں میں. امام صاحب وہ جو ایک نماز ہے وہ کیسے رہ گئی؟ تو فرماتے ہیں کہ اس دن میری والدہ کی وفات ہو گئی تھی. میری امی دنیا سے چلی گئی تھی تو میں ان کے کفن دفن کا انتظام کرتا رہا اور جماعت کا وقت نکل گیا اور بعد میں نے پڑھی. 40 سال. شوق کی بات ہے نا، شوق ہونا چاہیے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کون بندہ ہے آج ایسا جس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے آج کھلایا. آپ نے فرمایا اچھا یہ بتلائیں کوئی ایسا بھی ہے آپ نے بیٹھا ہوا جس نے آج روزہ رکھا ہو؟ پھر ابو بکر جی اللہ کے نبی میں نے روزہ رکھا ہے. رمضان کا مہینہ بھی نہیں، ہمارا رمضان کا مہینہ ہو رہا آ رہا ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں صحت سلامتی اور خیر و عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچائے. اللہ اکبر کبیرہ. کئی ماشاءاللہ مسلمانوں نے ابھی سے بہانے بنانے شروع کر دیے. جی شوگر بڑی ہے، جی ہائی رہتی ہے، بلڈ پریشر کا مزید مولوی لیور وغیرہ کھوا دوں، یہ کروں وہ کروں، یہ ہم نے موبائل بنانے شروع کر دیے اور ادھر روزہ رکھتا ہوں. اچھا کوئی ایسا بندہ بھی ہے جس نے آج کسی مسلمان کی اپنے بھائی کی عیادت کی ہو، بیمار کی تیمارداری کی، پھر جلدی سے ابو بکر بولے جی اللہ کے نبی میں کر کے آیا ہوں. اچھا ایسا بتلائیں کوئی ایسا بندہ بھی ہے جس نے آج کسی مسلمان بھائی کی نماز جنازہ ادا کی ہو؟ اللہ کے نبی میں نماز جنازہ. آپ نے فرمایا اچھا ابو بکر جس بندے میں یہ ساری خوبیاں جمع ہو جائیں وہ بندہ اللہ پاک کی طرف سے پکا جنتی ہے، وہ جنت میں جائے. تو بات تو شوق کی ہے نا، شوق کی بات ہے. ہمارے اندر شوق کب پیدا ہوگا؟ کبھی ہم پوچھتے ہیں چودھری صاحب آیا کریں مسجد میں، آیا کریں، آپ ہمارے ہمسائے ہیں، قریب رہتے ہیں، کبھی دیکھا نہیں، کبھی کبھی آتا ہوں جی دعا کریں. ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے یہی کام کرا.
ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کیا کریں گے؟ اور مہینہ 2 مہینے گھر میں رہیں گے، وہ ہاتھ جوڑ کے کہیں گے بابا جی جایا کرو سیدھے ساڈا دوسرے کھانے لگے۔ وہ بندہ تھا نا ایک، جس نے ایک پرندہ رکھا ہوا تھا، پرندہ بڑا خوبصورت تھا، بڑی پیاری پیاری آوازیں نکالتا تھا اس۔ تو ایک وقت آیا اس کے وہ پر بھی ویسے نہ رہے، وہ خوبصورتی نہ رہی، وہ آوازیں ویسی نہ رہی۔ اس نے کہا چلے 4 دن اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس نے باہر نکال کے اس کا جب پنجرا کھولا نا دروازہ، تو اس نے پہلی مرتبہ اس دنیا کو دیکھا۔ اس کی تو کل کائنات، کل جہان وہ پنجرا ہی تھا، سب کچھ وہ پنجرا تھا۔ پہلی مرتبہ جب اس نے دیکھا یہ تو نظام ہی کچھ اور ہے، یہ تو دنیا اور جہان ہی کچھ اور ہے۔ ابھی وہ دیکھ ہی رہا تھا کہ اس کی نسل کے چند پرندے اڑتے ہوئے وہاں سے جا رہے تھے، چہچہاتے ہوئے وہاں سے گزرے۔ جب اس کی نظر پڑی نا ان کی طرف، تو اس نے بے ساختہ اڑنے کی کوشش کی تاکہ ان کے ساتھ مل جاؤں، لیکن اس کو اڑا، تھوڑا سا اڑا، زمین پہ گر گیا۔ تو پھر زبان حال سے پتہ کیا کہتا ہے کہ اردو کے شاعر نے اس بات کا ترجمہ کیا ہے کہ مدت ہوئی صیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، مدت ہوئی صیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں۔ اب کیوں نہیں آتے؟ جب گوٹے گیٹے جواب دے جائیں، جب گھر والے کہیں کہ جائیں مسجد میں نماز پڑھا کریں، اس وقت آئے میرا اللہ غفور رحیم ہے، معاف اس وقت بھی کرے گا، بخش دے گا، لیکن مزہ تو نہ آیا۔ مدت ہوئی صیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں۔ آ جائیے، اللہ انتظار میں ہے اپنے بندے کے کب آئے گا۔ وہ مالک اعلان کر رہا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ۔ کون ہے اللہ کے علاوہ جو بے قراروں کی بے قراریوں کو دور کرے؟ کون ہے میرے علاوہ تمہارا جو تمہاری پریشانیوں کو دور کرے؟ میرے بھائیوں سوچو صحیح، آج سال ختم ہو رہا ہے، آخری اس کے اختتامی لمحات ہیں، دنیا میں بڑی چکا چوند ہوگی، لوگ خوشیاں منائیں گے، پتہ نہیں کیا کچھ خرافات اور اللہ کی نافرمانی اور شراب و کباب کی محفلیں ہوں گی، لیکن کاش ایک سال کے اختتام پہ ہم اس بات کو بھی سوچ لیں کہ جو سال گزر گیا اس میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ ایک سال میں ہم نے اپنے رب کو کتنا راضی کیا، انسانیت کی کیا خدمت کی، زمین کے اوپر اللہ ذوالجلال کے پیارے بڑے یہ زمین کے لیے بوجھ بن چکے ہیں ہم۔ کاش ہم یہ بات سوچ لیں، پتہ نہیں ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا کفن بن کے مارکیٹ میں آ چکا ہے، کتنے ایسے افراد ہیں جن کا آخری ہفتہ چل رہا ہے، کتنے لاکھوں لوگ ایسے ہیں جن کا آخری دن چل رہا ہے، آخری لمحات چل رہے ہیں۔ ہر روز جنازے، اللہ کی قسم وقت ہے ہی نہیں ہمارے پاس، بالکل وقت نہیں۔ موت کے ہم شکنجے دبوچنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم اس قدر بھول چکے ہیں اپنی آخرت کو، اس قدر بھول چکے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کن چیزوں میں پھر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں یہی میری دعوت ہے، یہی میرا پیغام ہے کہ آ جائیں، اب بھی واپس آ جائیں۔ آپ کا رب، ہمارا رب ہمارے انتظار میں ہے، قبل اس کے وقت گزر جائے، قبل اس کے وقت گزر جائے۔ یہ دیکھ لیجئے، کبھی غور کر لیجئے کہ ایک بندہ ہے، اس کی موت کا وقت ہو گیا، فوت ہو گیا، ڈیڈ باڈی اس کی پڑی ہے اس کے فارم ہاؤس میں، اس کی 2-3 منزلہ کوٹھی میں، بہت بڑے بنگلے میں، ابھی چند لمحے ہوئے ہیں۔ وہ شیخ صاحب تھے، دنیا ان کو سلام کیا کرتی تھی، لیکن اب دنیا کا نظام کیسے بدلا، لوگوں کی فکر و سوچ و فکر کے زاویے کیسے بدلے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ ابھی اس کو جب نکالنے لگے ہیں قبرستان کی طرف، نماز جنازہ کے لیے اس کو لے کے جانے لگے ہیں، تو 4 پائی وہ ہے جس کے اوپر یہ لیٹے ہوئے ہیں حاجی صاحب، چودھری صاحب، سیٹھ صاحب، ارب کھرب پتی۔ 4 پائی وہ ہے جو مسجد سے منگوائی ہے، پھٹا جس کے اوپر غسل دیا ہے وہ ہے جو مسجد سے منگوایا ہے، وہ 4 پائی جو ہم نے چندہ اکٹھا کر کے، کسی نے 500
چارپائی کے اوپر لٹایا ہوا ہے کھرب پتی کو کوئی ایک بندہ تو ایسا ہو جو کہے اللہ کے بندو یہ چارپائی تو ان لوگوں کے لیے ہے جو غریب مسکین ہیں، کم از کم اس کے گھر کی چارپائی جو آخری سفر تو اس کی اپنی چارپائی پہ ہو، آخری سفر تو اپنی جمع پونجی جو زندگی بھر کماتا رہا جس کے لیے دنیا میں پتہ نہیں کیا کچھ کیا، آخری سفر تو ہر بندہ یہ بات کہتا ہے کہ نہیں وہ گھر والی چارپائی کی اب ضرورت ہے ختم، یہی نہیں ہے، یہی سب کچھ رہے گا، دنیا دیکھے گی اس کی میت کو یہاں سے نکلتے ہوئے، چارپائی وہ ہے جو مسجد میں آئی ہے کیونکہ اس کے لیے ہی بنی ہے، یہ چارپائی ہے اس کے لیے۔ پھر بھی ہم کبھی غور و فکر نہ کریں، کبھی اس بات کو سوچیں نا، تو میرے بھائیوں آئیے، یہ اسی لیے تو قرآن ومن حیات الدنیا الا متاع الغرور، دھوکہ جدھر مرضی آپ بھاگ لیں جو مرضی اکٹھا کر لیں، ومن حیات الدنیا الا متاع الغرور، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو اس کی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں مقصد حیات کو سمجھنے اور اپنی ذات کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ حضرات محترم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، دنیا میں اس طرح زندگی گزارو جس طرح کوئی مسافر گزارتا ہے یا کوئی اجنبی گزارتا ہے۔ تو ہم اس دنیا میں مسافر ہیں، اس بات سے کسی کو انکار نہیں۔ اگر کوئی بندہ ہمیں، کوئی ڈاکٹر، کوئی ہمارا معالج ہمیں یہ بات کہہ دے کہ آپ کے پاس صرف 3 مہینے ہیں، آپ جو کر سکتے ہیں کریں، تو آپ بتلائیے ہم کیا کریں گے؟ کیا ہم اللہ کو بھول جائیں گے؟ کیا ہم اپنی آخرت کو بھول جائیں گے؟ اس وقت سب سے زیادہ اگر ہمیں فکر ہوگی تو اپنی آخرت کی فکر ہوگی۔ وہ قیدی جس کے لیے سزائے موت کا اعلان کر دیا گیا، اس کو پتا ہو کہ اب چند دن رہ گئے ہیں اس کی پھانسی کے پھندے تھے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ پھر وہ اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے جو ہو گیا تیرے ساتھ ملاقات ہونے والی ہے۔ تو ہماری ان قریب اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے، پتہ نہیں ہم میں سے کون پہلے جائے گا، لیکن ہم جانے والے ہیں۔ اور وہ جو 3 مہینے کی بات ہمارے معالج نے کی ہے نا ہمارے پاس، 3 مہینے 3 سال یا 30 سال ایک برابر ہی۔ ذرا آپ سوچ لیں جو صاحب کا زندگی گزاری ہے وہ کہاں گئی، کب گزری، پتہ چلا؟ ایسے نہیں ہمیں پتہ چلے گا جب مسجدوں کے سپیکر جب کھٹکیں گے اور اعلان ہو جائیں گے کہ فلاں چودھری صاحب اور فلاں علامہ صاحب اور فلاں دنیا سے جا چکے ہیں۔
تو اس لیے یہ فتنوں کا دور ہے. فتنوں کے اس دور میں جب تک ہم مکمل پورے زور اور شور کے ساتھ اللہ کے دین کے ساتھ منسلک نہ ہوں گے اس وقت تک ہم فتنوں سے محفوظ نہیں رہ سکتے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بادروا فی الاعمال کقطع اللیل المظلم یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا. نیک اعمال کر لو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح چھا جانے والے فتنوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال کر لو. جب فتنے آئیں گے تو ہوگا کیا کہ صبح کے وقت بندہ مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے, شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے. تو یہ حالات ہیں, اللہ سے دور الہاد کا دور ہے. لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں میڈیا کے اوپر, بندوں کو جو ذہن ہے ان کو کنفیوز کیا جا رہا ہے, اللہ سے دور کیا جا رہا ہے. اس لیے ہم اپنی فکر کریں, اپنی اولادوں کی فکر کریں اور دین کے ساتھ منسلک ہو جائیں. کس طرح منسلک ہونا ہے؟ شوق کے ساتھ, اپنے شوق کے ساتھ. جب تک ہمارے اندر دین کا جذبہ اور شوق پیدا نہیں ہوگا اتنی دیر تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے اور اللہ کو راضی نہیں کر سکتے. تو ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے اللہ جلال کی طرف رغبت کرنا, شوق کا مظاہرہ کرنے میں بڑا ضروری ہے. اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور آپ کے لیے بھی میں دعا گو ہوں کہ آپ ایک ایسے مرکز میں نماز جمعہ ادا کرتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں جس ممبر کے اوپر کھڑے ہونے والے شہیدوں کے وارث ہیں اور جن کے اندر اللہ پاک نے ایک ایسا جذبہ پیدا کیا ہوا ہے دین کی آبیاری کا, دین کو پھیلانے کا. حضرت علامہ حشام ظہیر حفظہ اللہ تعالی, شاید آپ مجھ سے بہتر ان کو جانتے ہیں کیونکہ آپ ہر وقت ان کے پاس رہتے ہیں, زیادہ وقت. وہ کبھی کبھار میں سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں رات کو سوتے کب ہیں. تو اب وہ اللہ کی توفیق کے ساتھ سعودی عرب کے دورے میں ہیں. تو دن رات اگر کوئی دین کے خلاف بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے اسی منبر و محراب سے آواز اٹھ رہی ہوتی ہے دین اسلام کے دفاع میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے لوگ, اس طرح کے لیڈر اور قائد اس وقت ہمارے لیے اللہ پاک کی ایک بہت بڑی نعمت سے کم نہیں ہے. ہمیں نہ صرف ان کے لیے دعا کرنی چاہیے بلکہ ان کے مشن کے ساتھ اور ان کے کاز کے ساتھ ہمیں جڑنا چاہیے, ان کے دست و بازو بننا چاہیے, ان کو حوصلہ دینا چاہیے اور ان کے ساتھ میدان عمل میں نکلنا چاہیے کہ یہ بہت ضروری ہے. کتنا ضروری ہے انشاءاللہ کبھی ملاقات ہوگی تو میں ان باتوں کا بھی اظہار کروں گا. تو بہرحال میں ان کے لیے اور آپ کے لیے بھی یہ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان کی حفاظتیں فرمائے, اللہ آپ کو سلامت رکھے اور اللہ پاک اس مرکز کو دین اسلام کا عظیم مرکز اور عظیم گہوارہ بنائے. اور دوسری بات ہے کہ آج ہی یہ خبر ملی ہے کہ بہت بڑی ایک مذہبی شخصیت, عالم دین, مذہبی رہنما جناب پروفیسر عبدالرحمان مکی صاحب حفظہ اللہ تعالی, جو پروفیسر حافظ محمد سعید صاحب ان کے بردر ان لا بھی تھے اور جو آج کل مرکزی مسلم لیگ ہے اس کے مرکزی رہنما اور لیڈر تھے. اور پروفیسر حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جنہوں نے بہاولپور میں جب کوئی مسجد نہیں تھی تو ایک بیٹھک میں نمازیں شروع کی تھی اور لوگ ان کو پتھر مارا کرتے تھے, جنہوں نے اس طرح کام شروع کیا تھا. اور اس علاقے میں اللہ ان کی اس محنت کی برکت سے انقلاب لے کر آئے. انقلاب آج بھی دنیا ان کے لیے دعائیں کرتی ہے. ان کے وہ فرزند ارجمند تھے, ان کی وفات ہو گئی ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی مرید کے میں مغرب کی نماز کے بعد. تو اب آپ وہاں تشریف لے کر جائیں. اور اسی طرح ایک بہت بڑے شیخ الحدیث سنن ابن ماجہ کے شارح عالم دین شیخ الحدیث مولانا عطاء اللہ ساجد صاحب فاضل مدینہ یونیورسٹی, ان کی بھی آج وفات ہوئی ہے. ان کا بھی جنازہ ہے گجرانوالہ میں. تو اللہ پاک موت العالمی موت العالم, ایک عالم دین کی موت پورے جہان کی موت ہوا کرتی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ قیامت کے نزدیک علم کو اٹھائے گا. اللہ کے نبی کس طرح اٹھائے گا؟ فرمایا علم کو اللہ پاک علماء کے ذریعے اٹھائے گا کہ ایسا ایسا علماء اٹھتے جائیں گے, آپ دیکھتے جائیں کہ جو عالم جا رہا ہے پھر اس کا متبادل نہیں آ رہا, اس کا نعم البدل کوئی نہیں آ رہا. تو آج ان کی بھی وفات ہوئی ہے. اور اسی طرح ہمارے جو بھائی ہیں, ہمارے ساتھی میاں توقیر حفیظ صاحب, ان کے بہت قریبی دوست ہیں اور صحافی ہیں,
आतिफ मजीद, उनके वालिद मोहतरम मोहम्मद मजीद साहब वो गुज़श्ता दिनों उनकी वफात हुई है। अल्लाह पाक उनको भी जन्नत में अल्लाह मुकाम अता फरमाए। और इसी तरह हमारे बहुत ही मुतहर्रिक और मुखलिस साथी हैं अब्दुल मन्नान सल्फी साहब वजीराबाद वाले, उनकी खाला जान, उनकी भी आज वफात हुई है। तो जितने भी ये देख लें किस तरह ऐलान हो रहे हैं, किस तरह हम जनाजे पढ़ रहे हैं। तो इसी तरह हमारे भी जिक्र करने वाले करेंगे अनकरीब, तो मरहूमीन के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उनकी कब्रों को जन्नत के बगीचे बनाए, उनको जन्नतुल फिरदौस में अता मुकाम अता फरमाए। और अल्लाह हमें भी अपनी आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله मर्द हज़रात अपने कपड़े को हमेशा टखने से ऊपर रखें, ख़वातीन अपने कपड़े को हमेशा टखने से नीचे रखें। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
ہے